باتیں اور یادیں. السلام علیکم. میں جی بریگیڈیئر طارق زمان شہر اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوا. والد صاحب آرمی میں تھے. نگر نگر ڈگر ڈگر ہم گھومتے رہے. بیسک ایجوکیشن آپ کہیں نا تو وہ میری پنڈی میں زیادہ رہی. اسکولنگ کے بعد جب کالج میں آئے گورنمنٹ کالج میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ذوق شاعرانہ تھا. بٹ میٹرک میں غلطی سے اچھے نمبر آ گئے تو گھر والوں نے کہا جی کہ آپ نے پری انجینئرنگ کرنا ہے تو ایف ایس سی پری انجینئرنگ. مجھے یاد ہے کہ کالج کی لائبریری میں بڑی اچھی لائبریری گورنمنٹ کالج پنڈی کی, تو باقی میرے دوست جو تھے کلاس فیلوز تھے, کوئی ایڈوانس میتھ ایڈوانس فزکس کی بکس پڑھتا تھا تو میں کبھی مومن کا, کبھی غالب کا, کبھی داغ دہلوی اینڈ کبھی اقبال. تو ان ساروں کی شاعری تو مجھے وہ ڈین کہتے تھے کہ جی آپ نے ایف ایس سی نہیں کرنا. میں کہا جی وہ بھی کر لوں گا. خیر جناب ایف ایس سی کیا. اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ 100 برس سے پیشہ ہے ابا سپاہی گری. تو والد صاحب بھی آرمی میں تھے, دادا بھی آرمی میں تھے, بڑے بھائی بھی آرمی میں تھے. تو وہ ایک شوق تھا. سو آئی اپلائیڈ فار آرمی میں آگے پی ایم میں, چونکہ سائنس بیک گراؤنڈ تھا, ایف ایس سی پھر بی ایس سی کیا اور وہ بھی الحمدللہ میں نے اچھا کیا. آرمی میں پھر I came to the Corps of Engineers. 32 years I have served and I did engineering as well, اور وہ بھی میں نے اچھی کی, سول انجینئرنگ بھی کی, اور ساتھ اللہ نے پھر پروموشن بھی دی, رینک ساتھ چلتے رہے, بریگیڈیئر تک پہنچے. اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی میں ایک پروجیکٹ ہیڈ بھی ابھی بھی کر رہا ہوں, اس وقت بھی کر رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی پھر پولیٹکس میں بھی میں نے تھوڑی انٹری دی. انٹری اس طرح دی کہ میں آپ کو ایک چیز بڑا واضح کر دوں کہ ایک کوئی شوق, کوئی امبیشن یا کوئی پیشن نہیں ہے. میرا ایک ہی خواہش, ایک ہی آپ کہہ لیں عزم ہے کہ ملک سدھر جائے. یہ بڑا صدیوں لوگوں نے اس کو لوٹا ہے, نوچا ہے, کسوٹا ہے, اور میری خواہش ہے کہ یہ ملک ایک بار پھر ترقی کی اس ڈگر پہ چلے جو آپ کہہ لیں کہ 50s اور 60s کے اس میں عشرے میں تھا, اور پھر بعد میں بس انفارچونیٹلی ڈاؤن بھی ہوتا رہا. اب عمران خان پی ٹی آئی گورنمنٹ, جو کہ میں پی ٹی آئی کا, اور میرا صرف اور صرف یہ ویژن ہے کہ اگر اس ملک کو اس منجھار سے کوئی نکال سکتا ہے تو عمران خان ہے. تو میں نے پھر پی ٹی آئی کو جوائن کیا, اور اس وقت میں یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ NA59 کا میں چیف کوارڈینیٹر بھی ہوں پی ٹی آئی کا. پھر پنجاب گورنمنٹ کا میں اسپوکس پرسن بھی تھا پی ٹی آئی کے بہاف پہ. اور اس طریقے سے یہ ہے جی کہ جو مشن ہے وہ صرف یہ ہے کہ خدمت خلق. اور یاد رکھیں یہ کسی سیاسی اس کا نہیں ہے کول. ایک فوجی, سابقہ فوجی جو جنم سے فوجی تھا, یہ اس کا وہ ہے بول بچن آپ کہہ سکتے ہیں. میں صرف چاہتا ہوں کہ لوگوں کو ریلیف ملے, اس ملک کو ترقی ملے, یہ ملک مضبوط ہو, اور وہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان اور یہ جو ٹیم ہے یہ اس مشکل حالات سے اس کو نکال لے گی. باقی یہ جی کہ میری اپنے اگر آپ پرسنل لائف کے بارے میں جاننا چاہیں تو یس آئی ایم میرڈ الحمدللہ. آئی ہیو 2 sons, both are well educated, اور چل رہا ہے, چھوٹے کی ایجوکیشن چل رہی ہے. وائف میری ڈاکٹر ہیں, وہ بھی پروفیسر ہیں, وہ سینئر. اگر میں بریگیڈیئر ہوں تو آپ کہہ لیں کہ وہ گریڈ 21 میں وہ میجر جنرل ہیں. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ بیوی ایک رینک ابو ہوتی ہے. تو شاعری میرا پیشن ہے, شوق ہے. اب وہ میں بھی شوق بھی ساتھ ساتھ پورا کر رہا ہوں. اور باقی ایک میسج دوں گا آپ سب کو کہ not failure but low aim is crime. جب میں نے آرمی جوائن کی تو میری خواہش تھی کہ ایٹ لیسٹ 1 star بریگیڈیئر تک پہنچوں. وہ محنت اللہ نے میری کامیابی مجھے دی. I have reached to this rank. جنرل کوئی بنتا ہوتا ہے تو, لیکن یہ ہے کہ 1 star جنرل ہوتا ہے بریگیڈیئر. تو I am satisfied with my life. My all the good wishes to you, and I want کہ پاکستان ترقی کرے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جب آرمی کا ایک ذہن میں تاثر آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ بڑا بھوکھا سا بندہ ہوگا, بڑا ڈسپلن بندہ ہوگا. ڈسپلن تو ماشاءاللہ آپ ہیں, لیکن انداز بڑا ایسا ہوگا کہ بات کرتے ہوئے آپ ڈریں گے بھی, جھکیں گے بھی, لیکن آپ بڑے فرینڈلی ہیں اور شعر و شاعری سے بھی بڑا لگا. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. رائے صاحب وہ ایک شعر ہے نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نا, رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو جو فوجی کرخت یا سخت ہوتا ہے نا وہ بارڈر پہ ہوتا ہے. میں چھوٹا سا ایک بتاتا ہوں کہ جب ہم پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں نا تو ہمیں بینٹ فائٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے کہ آپ جب رائفل کے ساتھ فائر کرتے کرتے دشمن کی طرف جاتے ہیں اور جب اس کے مورچے پہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک پوائنٹ بلینک پہ جب آتے ہیں تو وہاں پہ پھر گولی نہیں, پھر سنگینوں کے ساتھ بینٹ. اور ہمیں ہمارا جو استاد اولدار ہوتا تھا نا وہ کہتا تھا خوفناک سی شکل بنا کے نا, کیونکہ اس وقت پھر شکل اور جسچر کے ساتھ آپ نے اس کو رگڑنا ہوتا. غصہ بھی تھوڑا تو وہ غصہ اور اینگر جو ہے نا وہ سارا دشمن کے لیے, اپنوں کے لیے تو محبت ہے, محبتیں بانٹنی چاہیے. اچھا آپ کی ساری فیملی ماشاءاللہ فوج سے, لیکن آپ کے بچے جو اس طرف نہیں آئے, اس کی وجہ آپ یا آپ کی مسز؟ نہیں, نہ میں نہ مسز. سچی بات بولوں جی, بالکل سچی اور کھری.
3 پشتوں سے فوج میں تھا، اور میں اب بھی کہوں کہ مجھے کتنے جنم ملے میں پاک آرمی میں جاؤں گا، ملک کے دفاع۔ انفارچونیٹلی ایک دور آیا جب وہ ٹیررزم اور وہ سارا نا اس پہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب ہم نے کمیشن لیا نا تو پنڈی میں کپتان تھے، ہم بڑے اچھے تھے، آئمن کے ٹھیک ٹھاک پرسنالٹی، سلم سمارٹ، یہ وہ، یا ویسے بھی وردی کو دیکھ کے یقین کریں کہ لوگ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے، پاک فوج کی گاڑیوں کو سلام کرتے تھے۔ جب ہم بریگیڈیئر بنے وہ دہشت گردی کا ایک دور آ گیا۔ انفارچونیٹلی پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ میں جب بریگیڈیئر بنا تو میرے ڈرائیور کو شوق تھا، اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ جھنڈا اور سٹار پلیٹ لگائی نا گاڑی کے اوپر، تو ہم کو ایک ہفتہ 10 دن مہینہ انجوائے کیا۔ پھر ایک آرڈر آ گیا، ٹیررزم ہائی ویلیو ٹارگیٹ، وہ یاد ہوگا پنڈی جی پی او چوک میں جنرل مشتاق شہید ہوئے، انہوں نے کہا جی کہ فی الحال جھنڈا شنڈا نہیں، اور گاڑی کے نمبر بھی سول والے ہو گئے۔ اچھا، اس سے مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب اگر کبھی غلطی سے فوجی گاڑی میں آپ جائیں بھی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ٹیررزم عروج پہ تھی، تو وہ ساتھ جو گاڑی کھڑی ہوتی تھی نا، تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ پرے کھڑی ہو، خدا نخواستہ آپ کے اوپر کوئی ہو تو میں بچ جاؤں۔ کبھی آپ کی گاڑی کو لوگ ہاتھ لگاتے تھے۔ اب پھر ٹی وی پہ ویڈیو اپولوجی میڈیا اینکرز وہ تھوڑا سا فوج کے اوپر، میرا اس سے دل ٹوٹا، لیکن اب حالات بہت اچھے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فوج سے بہت محبت، بہت لگاؤ، اب بھی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد فوج سے محبت، نہیں اب ماشاءاللہ بہت اچھا، لیکن ایک سیکٹر جو ہے اب بھی ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان داغتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے رہتے ہیں جو خدا نخواستہ ہمارے فوج کے اس کو امیج کو خراب کرنے کے باعث بنتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے سر؟ یہ اصل میں 5th جنریشن وار آج کل ایک بڑا وہ چل رہا ہے نا۔ یہ ہٹلر نے بڑا ایک کہا تھا کہ کسی ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس کی آرمی اور عوام میں ایک گیپ اور ویج کریٹ کر دو۔ یہ انڈیا اس کے اوپر کام، ایک آپ کو پتہ بھی چلا ہوگا کہ انٹیلیجنس کا ایک میجر انہوں نے اس پہ ڈپیوٹ کیا ہے، اربوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں کہ پاکستان آرمی کا امیج عوام کے اندر خراب کرو۔ اللہ کا فضل ہے جو محب وطن ہے وہ آرمی سے نفرت نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا، ٹویٹر، اس کے اوپر آپ دیکھیں نا کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں آرمی کے بارے میں، اور وہ پلانٹڈ ہیں۔ میں کہوں گا کہ جو آرمی کے خلاف بات کرے وہ ملک کے اس کے خلاف کر رہا ہے، ملک کی سالمیت اور بقا کے خلاف کر رہا ہے۔ یہ 5th جنریشن وار ہے، لیکن انشاءاللہ دشمن کو اس میں۔ اچھا سر، 5th جنریشن وار کا ایک عام نوجوان یا ایک عام ان پڑھ سا بندہ یا میرے جیسا کم عقل بندہ تو شاید اس کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے سیاستدان بھی جب پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہیں تو وہ فوج کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں جو میرا خیال ہے ایک ذی شعور پاکستانی کو نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ یہ بے شک دیکھیں جی، پیسہ، تعلیم، کتابیں گدھے پہ بھی لاد دیں نا تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ کسی کو کتنا پڑھا دیں، جب تک اس کے اندر ملک کے دفاع اور ملک کی سالمیت اور ملک سے وفا کا شعور نہیں آئے گا، میں کہوں گا کہ وہ بندہ ان پڑھ اور جاہل ہے۔ اب یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ کرتے ہیں، دے آر پلانٹڈ ود ڈیو اپولوجی، میں بات کھلی کر رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی تانے بانے ادھر ملتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں نا ایسی سی بی کا جو چیئرمین پہلے پکڑا گیا تھا، وہ کون سا، ظفر اعجازی، ٹھیک ہے نا، جب وہ ٹیمپرنگ کرتے ہوئے وہ چودھری شوگر مل اور وہ سارا وہ پکڑا گیا تھا اور جیل بھی گیا۔ اب اس کا بیٹا ارسلان ظفر وہ پکڑا گیا، اور وہ کیا ہے کہ انڈیا کو وہ مواد دے رہا تھا جنرل عاصم باجوہ کے۔ یہ 5th جنریشن تھا جو جنرل عاصم باجوہ کے خلاف فیک وہ سارا فیملی کا ریکارڈ سارا پتا چلا جی، نون لیگ اور ادھر۔ بھائی صاحب یہ پڑھے لکھے پارلیمنٹرین اگر یہ کریں گے تو ملک کی ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، عوام کو اس کا شعور ہونا چاہیے۔ اوکے سر، آپ نے شروع میں بتایا کہ جب ہم ٹریننگ کرتے تھے تو ہم ایک بینٹن فائٹ کرتے تھے، بینٹ فائٹ کرتے تھے، اور اس میں ہم جاتے تھے، منہ پہ غصہ ہوتا تھا۔ یہ بھی تو کیا حقیقت میں بھی جو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سخت دل ہوتے ہیں، ان میں غصہ ہوتا ہے، بچوں کو عرض کرتے ہیں یہ کیا کرو، ادھر ہو جاؤ، دائیں جاؤ، صبح اٹھو، شام کو جلدی نہیں رائٹ صاحب، اگر سچی بات بولیں، میں آپ کو ایک بڑے اچھے جنرل صاحب کا واقعہ، میرے پلٹون کمانڈر بھی رہے پی ایم اے میں، میرے بریگیڈ کمانڈر بھی رہے، تیسرا ٹینیور میں نے، جب میں میجر تھا تو میرے بریگیڈ کمانڈر تھے، بریگیڈیئر تھے، جب میں بریگیڈیئر تھا تو لیفٹیننٹ جنرل تھے، اینڈ ہی واز دیئر ان ایرا، چیئرمین ڈپٹی چیئرمین ایرا تھے لیفٹیننٹ جنرل سجاد اکرم، اللہ ان کو زندگی اور صحت دے۔ اچھا، میں نے وہ دیکھا رائے صاحب، پلٹون کمانڈر پی ایم اے، ہر وقت غصہ، کرختگی۔ اچھا، ہم کانپتے تھے، استاد تھے، ظاہر عزت بھی تھی۔ اچھا، جب میں ایز اے میجر بھی آیا نا تو آئی سا کہ وہ اسی طرح بڑے جب سخت تھے۔ جب میں بریگیڈیئر ہوا وہ جنرل تھے، اب گیپ تھوڑا سا کلوز ہوا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ میں نے کہا سر بات سنیں، آپ گھر میں بھی اسی طرح سختی،
کہتے نہیں, گھر میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی ایک رینک ابو ہوتی ہے, اف آئی ایم لیفٹیننٹ جنرل وہ فل جنرل ہے. کہتے ہیں نہیں طارق, بات یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑا سا اپنے اوپر چڑھانا پڑتا ہے. یقین کریں وہ دل کے اتنے نرم, اتنے اچھے. اچھا یہاں پہ بھی صورتحال ہے, صرف آپ یہ کہیں کہ ایک پروفیشن کی ڈیمانڈ ہے ڈسپلن. اگر آپ وہ فری فرینک اور اس طرح نا گھلنا ملنا اچھا ہے, رول دا ہارٹس, یہ تو رول ہے آرمی کا کہ جوانوں کے دلوں پہ محبت کرو, ڈنڈے سے نہیں, دلوں کو فتح کرو, مسخر کرو. لیکن تھوڑا بہت آپ کو وہ ڈسٹنس وہ اس لیے رکھنا پڑتا ہے کہ رینک اینڈ فائل کے اندر گیپ نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا وہ آپ نظم و ضبط کی وجہ سے, ورنہ فوجی دل کے بہت اچھے. وہ پہلا والا شعر جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ وہ ہلکا ہے یارہ تو بریشم کی طرح نرم. تو اوکے, اچھا تھوڑا سا سیاست کی طرف آتے ہیں. اور عمران خان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان ملک کو صحیح ڈگر پہ لے کے جا رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ان کے فیصلے ٹھیک نہیں ہے. لیکن ایک ایسا مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس طبقہ ہے جو بالکل نالاں ہے اور کہہ رہے کہ ہم نے جتنی امیدیں لگائی تھیں عمران خان سے وہ پوری ہوتی نظر نہیں آئی اور ہم لوگ مزید پس گئے. اس کے حوالے سے نہیں ایسا میں کہوں گا کہ دیکھیں یہ اکانومی جب یہ ملا 2018 یہ گورنمنٹ آئی تو آپ کے فورن ایکسچینج ریزرو, اب عام آدمی کو شاید وہ نہ سمجھے, میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں کہ جو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز ہوتے ہیں, ملک کی ساری اکانومی اسی پہ بیس کرتی ہے, وہ $10 ارب سے کم تھے. اب یہ 10 ارب 9.5 بلین تھے. جب $10 ارب سے کم ہو جائیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کنٹری خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. پچھلے والوں نے خوب لوٹ کسوٹ کی. وہ اچھا یہ وہ خالی روایتی فکرہ نہیں ہے راج صاحب کہ آپ پچھلے والوں پہ تنقید کریں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں بتا رہا ہوں کیونکہ میرا ایک تعلق ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور کلوز. اچھا اب کیا ہوا کہ انہوں نے سنبھالا اکانومی, آپ سمجھ لیں کہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ تھی, اس کو سنبھالتے ہوئے ٹائم لگا, کچھ کڑے فیصلے کرنے پڑے. آج اللہ کا فضل ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے تقریباً 9 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے واپس بھی کیے, وہ کرنے تھے. اور اس وقت آپ کے کل میں دیکھ رہا تھا 19 ارب 85 کروڑ ڈالر آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس ملک کے اندر. سر دوسری بات یہ ہے کہ گردشی قرضے وہ آپ کے مائنس سے نکل کے اب پلس میں آ گئے. انڈیکیٹرز اچھے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی سٹاک ایکسچینج اس وقت بلومبرگ نے آپ کو بہت اچھا گریڈ کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایشیا میں نمبر 1, دنیا میں نمبر 4. میں اس دن دیکھ رہا تھا 2 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ آپ نے ایک دن میں آپ نے 1.5 ارب کا بزنس کیا جو کہ 11 سالہ ریکارڈ توڑا. یہ انڈیکیٹرز اچھے آ رہے ہیں, عام آدمی کو ریلیف انشاءاللہ اب ملے گا. اچھا سر ایک چیز ہوتی ہے جو معیشت ہوتی ہے, ایک چیز ہوتی ہے جو خزانہ خالی ملتا ہے, وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے گڈ گورننس اور بیڈ گورننس. میں چھوٹے لیول کی بات کرتا ہوں, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ایک حلقے کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں اور ساری معاملات بھی دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ابھی تک سڑکیں اسی طرح ٹوٹی پھوٹی ہیں, گندگی کے اسی طریقے سے ڈھیر ہیں, اور لوگوں کو بجلی جو ہے وہ نہیں مل رہی. کراچی میں آپ کے 14 MNA ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں, لیکن وہ کراچی والے بھی رو رہے ہیں, پنڈی والے بھی رو رہے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کب ٹھیک ہوں گی؟ دیکھیں راجہ صاحب جو گورننس اور ڈیولپمنٹ یہ 2 چیزیں تھوڑا سا میں الگ لے کے چلتا ہوں. گورننس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت شارٹ فال نظر آئیں, کیونکہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو پہلے سے تیاری ہوم ورک کرنا چاہیے تھا. دیکھیں تجربہ نہیں تھا. وہ وزراء جو صدیوں سے ادھر چل رہے تھے 35 سال سے, یہ وہ لوگ تھے جو پڑھے لکھے آگے آئے, لیکن گورننس میں بھی کچھ تو رائی کا پہاڑ بھی بنتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ, وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول بہاولپور پرسوں کا واقعہ جو لوگوں نے اڑایا کہ جی وہ پروٹوکول کی وجہ سے ایک ایمبولینس رکی, آدھا گھنٹہ رکی اور ایک نوجوان ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی, کسی نے ویڈیو بھی چلا دی. سر جب حقیقت دیکھی گئی تو پتہ چلا جی کہ نہیں, وہ ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی تھی اس کی اور اس کی ڈیڈ باڈی لے کے جا رہے تھے اور وہ 20 منٹ صرف ڈیلے ہوا اور اس پہ بھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا. یہ گورننس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک یہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی, رائے صاحب گندگی کی بات, گندگی اچھا دیکھیں یہ گندگی کا کل بھی ایک پریزنٹیشن میں نے لی ہے ایک جگہ کے اوپر. یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم, یہ ایک سسٹم لگانا پڑتا ہے. یہ اچھا کیا کہ آپ نے, چونکہ یہ وی آر ٹاکنگ ان پنڈی اور اس کے گرد و نواح کی بات کرتے ہیں. دیکھیں جتنا کچرا, آپ بیرے ٹاؤن کی مثال لے لیں, چونکہ I was there, مطلب میں نے اس کو بھی اسٹیمیٹ کروایا, تقریباً 70 ٹن روز کا آپ کا کچرا ہے. 70 ٹن بیریا فیز 1 to 9. رائے صاحب یہ سارے کا سارا اٹھا کے آپ لوسر میں جو گورنمنٹ نے ایک لینڈ فل سائٹ دی ہے وہاں ڈالتے ہیں, اور یہ ضائع کرتے ہیں ہم.
کیونکہ وہاں جا کے تو یہ الٹیمیٹلی برن ہوتا ہے نا جی. صحیح. اور وہاں پہ بھی اب تو لوگوں نے سنا ہے کہ ہڑتالیں کر دیں گے, جو نیچے پانی بھی خراب آ رہا ہے پولیوٹیڈ, تو اب گورنمنٹ بھی اس پہ سوچ رہی ہے, لیکن بیریا از ٹیکن انیشیٹو. انہوں نے اب کہا جی کہ ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا جائے جس کے اندر سے آپ کو پتا ہے اس سے اندر سے بہترین کھاد پیدا ہوتی ہے, کمپوسٹ, کیونکہ اس میں 60% آرگینک ہوتا ہے, 40% ان آرگینک ہوتا ہے. آرگینک کا مطلب ہے جس سے کھاد شاد بچومنس مٹیریل, سڑکوں کا مٹیریل. پشاور میں آپ سنا ہے کہ ٹرائل کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہ یہ اس کو کر کے ریسائکلنگ. تو یہ اب سسٹم, میری اس دن ڈپٹی کمشنر پنڈی سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ایک فارم میں نے بلکہ ان کو انٹروڈیوس کروایا, وہ آ کے تو اب سنا ہے کہ لوسر میں پورے پنڈی کے کچرے اور گند یہ سارا نکال کے ادھر پراپر اس کو ریسائکل کیا جائے. تو آہستہ آہستہ چیزیں. اچھا سر, آرمی میں بھی رینک مل گیا, ویسے بھی اچھی جاب کر رہے ہیں, سیاست میں بھی ہیں, کسی چیز کی کمی بھی محسوس کرتے ہیں؟ رائٹ صاحب, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, صرف اور صرف شکر ادا کرتا ہوں. اگر 1 منٹ ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ, وہ شکر ادا کرنا چاہیے. کمی کوئی نہیں ہے, محرومی کوئی نہیں ہے. مجھے اگر صرف اور صرف اگر کہیں نا کمی, سچی بات کر رہا ہوں, سچے فوجی والی بات کر رہا ہوں,